بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 3 ہے۔ جب مرتدین کی سرکوبی ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ایران اور عراق کی طرف بھی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم کے لیے بھی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی منتخب کیا۔ مسلمانوں کی یہ بشارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہلے ہی مل چکی تھی کہ مسلمان ایرانی اور رومی سلطنتوں پر قبضہ کر لیں گے۔ آپ کو سراقہ والی حدیث یاد ہوگی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو سراقہ نے گھوڑے پر ان کا تعاقب کیا۔ اس وقت سراقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے شاہد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی تکمیل کا آغاز سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی مہم کے نتیجے میں ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی اور حربی حکمت عملی پر بات کریں، کچھ روشنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفسیات پر بھی ڈالتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا اعتماد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی تائید پر تھا، اتنا تو ان کی اپنی جنگی حکمت عملی پر بھی نہ تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک اپنی ٹوپی میں سے لیے تھے اور وہ جنگ کے دوران ہمیشہ وہی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں ایک موقع پر وہ ٹوپی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے گر گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران لاشوں کے بیچ اس کو ڈھونڈتے رہے، مگر رومی فوج کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مسلمانوں کا ایک دستہ تیار کیا اور دوبارہ حملہ کر کے رومیوں کو پسپا کر دیا اور اپنی ٹوپی دوبارہ حاصل کی۔ جنگ کے بعد لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی کی خاطر کئی مسلمانوں کی جانیں ضائع کروا دیں، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ٹوپی نہیں بلکہ میری طاقت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک پروئے ہوئے ہوں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم کو چھو بھی جائے تو اسے گلا کر خراب کر دے گا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی شیشی لی اور بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ کر اسے پی گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامل یقین تھا کہ جو کام اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لینا ہے وہ ہر حال میں لیا جائے گا۔ اللہ کی تلوار کافروں کے ہاتھوں نہیں ٹوٹے گی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی برکت بھی تھی کہ جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اپنے وجود کے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے۔ ایک بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی معاملے میں تکلیف بھی اٹھانا پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دلیل بھی یہی دی کہ آج مجھے تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ میرے سر پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو جنگی حکمت عملی اور منصوبہ بندی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، اس میں پختگی اور اس یقین اور اعتماد کی وجہ سے ہی تھی کہ جو روحانی طور پر ان کو دیا گیا تھا۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ مادی دنیا سے متعلق حکمت عملی بنانے میں جب روحانی عوامل شامل ہو جاتے ہیں تو غیر معمولی قوتیں جنم لیتی ہیں جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہیں، اور ایسے کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں کہ جو انسانی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ ایسے سینکڑوں واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگی حکمت عملی استعمال کرتے تھے وہ بہت جارحانہ ہوتی تھی۔ وہ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ جب ان کی جھڑپ ہوتی تو انتہائی خون ریز ہوتی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ جب
یا تو بات چیت کے ذریعے معاملات طے کر لیے جائیں، اور اگر تلوار نکالنا ہی پڑ جائے تو پھر زمین دشمن کے خون سے اچھی طرح سرخ ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ کی جنگ میں دشمن نے دھوکے سے کچھ مسلمانوں کو ایک جگہ شہید کر دیا، تو اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے بھی دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ بعد میں دشمن کو دور دور سے گرفتار کر کے واپس اس مقام پر لا کر قتل کیا گیا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا۔ اس جنگ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے 70,000 دشمنوں کو جہنم حاصل کیا۔ جنگ سلاسل میں بہت سے مشہور مہم ہے کہ جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا تاکہ مسلمان فوج کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا جائے اور انہیں بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے۔ لیکن بڑی بڑی سلطنتوں کی فوجوں میں سے سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ ان کی نقل و حرکت بھی سست تھی۔ اس کے برعکس مسلمان فوج جس تیزی رفتاری سے حرکت کرتی تھی، اس کی صرف ایک مثال دینا ہی کافی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں، مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قاصد کو خط دے کر بھیجا کہ جاؤ اس سے کہو کہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ وہ قاصد واپس پہنچا اور خط کھول کر پڑھا۔ جب سر اٹھایا تو اس وقت پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نظر آ رہی تھی، یعنی قاصد کے گھوڑے کے گرد بھی نہیں بیٹھی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ اگر آپ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے یا فوج کے سپاہی ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گاؤں یا شہر پر حملہ کرنے کے لیے جاتے اور دشمن اپنی فوجیں اس طرح لے کر جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ تبدیل کر کے اس شہر پر حملہ کر دیتے کہ جو خالی ہوتا، تو دشمن کی فوج کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ اتنی تیزی سے حرکت کر سکے۔ آج کل بھی فوج کی تیز نقل و حرکت جنگ میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں جاتے تو دشمن کو بالکل کچل کر رکھ دیتے تھے۔ کسی دشمن کو اس قابل ہی نہ چھوڑتے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف مزاحمت کر سکے۔ جاسوسی کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں دشمن کی کوئی بھی حرکت ہوتی تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع پیشگی پہنچ جاتی۔ رسد کا نظام ایسا تھا کہ مسلمان فوج ملک میں بھی حرکت کرتی، وہاں رسد کی کوئی کمی نہ رہتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہمیشہ ایسی جنگ حکمت عملی استعمال کی جاتی تھی کہ جس سے ایرانی ناواقف ہوتے تھے۔ ایرانی صف براہ راست فوجوں کے تصادم کے عادی تھے، جبکہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاپا مار کر کارروائیوں میں پہاڑوں کے پیچھے سے کمین گاہ میں چھپ کر دشمن کو حیران کر کے اور اسے تھکا کر اس کے ساتھ تصادم کرتے تھے۔ جہاں تک ظاہری جنگی حکمت عملی کا تعلق ہے تو اتنی غیر معمولی تھی کہ سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے میں بھیجے، لیکن صرف چند ماہ کے اندر ہی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا عراق فتح کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کی ایک خاص بات یہ تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کر خطرے مول لیتے تھے۔ دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی سپہ سالار اس قسم کے خطرات مول لے سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان پر کھیل کر ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیتے تھے کہ دشمن ہکا بکا رہ جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکری اور بے خوفی مثال بن گئی تھی۔ لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اگر دلیری کی آخری حد دیکھنی ہے تو سیف اللہ کو دیکھو۔ جنگ یرموک کے موقع پر کہ جب 60,000 عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا تو اس معاملے سے نمٹنے کے لیے جنگی شورا کا اجلاس بیٹھا۔ اس میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ دشمن کو پریشان کرنے اور شکست دینے کے لیے میں 30 مجاہدین کے ہمراہ براہ راست ان پر حملہ کروں گا۔ ظاہر یہ جنون لگے گا، لیکن 60,000 کے لشکر کے لیے 30 مجاہدین
کا ساتھ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن جنگ شورا میں موجود دیگر سالاروں کا جواب اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ اس تجویز کے جواب میں پوری جنگ شورا نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دانش مندانہ نہیں ہے، لہٰذا 30 کی بجائے 60 مجاہدین بھیجے جائیں۔ اس کے بعد تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 59 دیگر مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور انہیں ناکو چنے چبوا دیے۔ ظاہر یہ ناممکنات میں سے تھے جو کام دنیا کا کوئی جنرل کمانڈر، حربی ماہر، منصوبہ ساز اور جنگی تجربہ کار سوچ بھی نہیں سکتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو عام طور پر کر گزرے تھے۔ ایرانی سلطنت کی سرحدیں مغرب میں رومی سلطنت سے ملتی تھیں۔ جب دونوں طاقتوں کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر لیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی اور ایرانی سلطنتیں ایک دوسرے کی اتحادی بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئیں۔ اللہ کے فضل سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سلطنتوں سے ٹکرائے اور ان کو شکست دے دی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر آزاد طبیعت کے مالک تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ان کو سنبھالنا ناممکن تھا۔ اس لیے اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ایک موقع پر عراق کی ایک جنگ میں فتح کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرکز کی طرف لوٹ رہے تھے تو حج کا موقع آ گیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کی نیت سے وہاں رکے اور حج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں بہت خطرہ تھا کیونکہ مسلمان فوجیں رومی اور ایرانی فوجوں سے عراق میں برسر پیکار تھیں اور سپہ سالار کا ان سے دور ہونا خطرناک ہو سکتا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حج کی اجازت بھی نہیں لی تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطرات مول لینے والے شخص تھے۔ انہوں نے پورے لشکر کو ہیرا کی طرف روانہ کیا اور بغیر کسی کو بتائے چند ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی خاموشی اور سرحد سے مکہ پہنچ گئے اور حج ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رازداری سے حج کیا اور مسلمان لشکر کو بھی نہ پتہ چلا اور آپ واپس لوٹ آئے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ کو خط موصول ہوا اور اس خط میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پیار سے ڈانٹا گیا تھا کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کیجیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شاہینوں کو قابو کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت درگزر فرمایا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت جلال اور ہیبت عطا کی گئی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غیر معمولی ڈیوٹی لینا مقصود تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے بہت سے کام کرتے تھے کہ جن پر لوگوں کو اعتراض ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ لوگوں کی شکایات پر ان سے درگزر کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہی ہوتا کہ جس تلوار کو اللہ نے دین کی سربلندی کے لیے بے نیام کیا ہے، میں اس کو واپس نیام میں نہیں ڈال سکتا۔ یہی فرق ہے ایک عام سپہ سالار اور ایک عظیم سپہ سالار میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم سپہ سالار تھے اور اسی نسبت سے سیدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خاص لحاظ بھی کرتے تھے۔ فتح عراق کی خوشخبری جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مدینہ میں پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں اعلان کروایا کہ مبارک ہو، تمہارے شیر نے ایرانی شیر کو زیر کر لیا۔ مائیں قیامت تک خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک اینڈ ہوا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ، والسلام۔